رہنا۔ اچھا، اب 7واں سبب سنیے، جہنم سے آزادی کا 7واں سبب کیا ہے؟ فجر اور عصر کی نماز ہمیشہ ادا کرتے رہنا۔ 5 نمازوں کی پابندی ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ 5 نمازیں، ہم جانتے ہیں کہ 50 وقت کی نمازیں پہلے دی گئی تھیں، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت کی اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو ثواب 50 وقت کی ملے گا۔ یہ 5 وقت کی پابندی تو کرنی ہے، لیکن ان 5 میں سے 2 نمازوں کا خاص خیال رکھنا، اور ہے وہ کیا ہے؟ فجر اور عصر کی نماز۔ یہ 2 نمازوں کی خاص پابندی کیوں؟ کیونکہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے عام طور سے کاروبار کا وقت ہوتا ہے۔ ہم خود اپنی مسجد کے اندر دیکھتے ہیں کہ عصر میں پبلک سب سے کم رہتی ہے اور فجر میں سب سے کم رہتی ہے۔ عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، کیونکہ کاروبار کا سمے ہوتا ہے، یا آدمی کے کھانا کھانے کا یا کہیں آنے جانے کا سمے ہوتا ہے عصر، اور فجر نیند کے غلبے کا سمے ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں نمازوں کی خاص طور سے پابندی کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ 2 نمازیں تو بالکل چھوٹنے نہ پائیں، کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، لیکن 2 نمازوں کا خاص خیال رکھو۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے فجر اور عصر کی نماز میں، وہ یہ کہ فرشتے اس میں چینج ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ جو فرشتے دن بھر ڈیوٹی کرتے ہیں وہ جو ہے عصر کی نماز میں اب اوپر جاتے ہیں، آپ کا پورا لے کر کے جو آپ کیے ہیں، اور جن کو رات میں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ عصر میں آتے ہیں، پھر جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں جاتے ہیں، پھر جن کو دن میں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ پھر فجر میں آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی بدلتی ہے فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ اللہ پوچھتا ہے، تو بتاتے ہیں کہ ہم جو لوگ گئے تھے تب بھی وہ لوگ نماز میں تھے، اور آئے ہیں تب بھی نماز میں ہیں۔ یہ خاص بات ہے فجر و عصر کی نماز میں۔ مگر ہم ہیں کہ ہم سے تو فجر کی نماز نہیں ہو پاتی، بسا اوقات عصر کی نماز پڑھتے ہیں مگر اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اپنے حساب سے ہم ادا کرتے ہیں، جماعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمیں پہلے اپنی ضروریات مکمل کر لیں گے، فارغ ہوں گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے اپنے حساب سے۔ یہ نماز کو ضائع کرنا ہے، کبھی کبھار ہو جائے، اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن بار بار اس کو عادت بنا لینا، سستی کرنا، کاہلی کرنا، یہ غلط ہے۔ نماز کو نماز کے ٹائم پر پڑھنا ہے، اول وقت پر پڑھنا ہے۔ ہاں، نماز کو اللہ تعالی نے ایک مقررہ وقت پر فرض کیا ہے، اس وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور عصر کی نماز، فجر کی نماز، ان کی خاص پابندی کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے تعلق سے ایک حدیث سنیے صحیح مسلم کی، کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز بجماعت ادا کرے، سنیے، جو شخص عشاء کی نماز بجماعت ادا کرے، پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، تو اس کو ثواب پوری رات نماز پڑھنے کا ملتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی، فجر کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز غائب نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے کے بعد کی نماز پڑھتا رہتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے عصر کی نماز، اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو دونوں نمازیں آدمی پڑھتا رہتا ہے اور باقی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو پھر وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز کے تعلق سے خاص طور سے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خاص بات کہی عصر کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کی عصر چھوٹ جائے، سنو، بار بار ہم لوگ عصر چھوڑ دیتے ہیں نا، نماز ہی ہے نا، بعد میں پڑھ لیں گے، اللہ نے آپشن دیا۔ سنیے، جس آدمی کی عصر چھوٹ جائے، گویا اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے مال سب کو چھین لیا گیا۔ ایک آدمی ہے، اس کا پورا گھر تباہ ہو جائے، پوری فیملی ختم ہو جائے، پورا کاروبار ختم ہو جائے، وہ زیرو ہو جائے زندگی کے اندر، اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ایک عصر کی نماز چھوٹ جائے نا تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہونی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہونی چاہیے، مگر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، چھوٹ جائے چھوٹ جائے۔
یہ عصر کی اہمیت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ 8واں سبب جہنم سے آزادی کا